اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانتا اور نہ ہی ماننا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ المومن میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پھر دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس نشانی کے تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کے ہی قیامت کی نشانی تو نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ممکن ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوگی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہوگی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، اور ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور ببرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذو الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم اور حرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بیٹھا دے گا، اور شریر زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ پیارے دوستو، جس رمضان المبارک کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے ٹھیک 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس سیریز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید قصص الانبیاء اور اسلامک سیریز کو دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامک انفارمیٹو اور قصص الانبیاء کی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ خدا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔